اچھا یہ مائک میوٹ کر دیں، مائک میوٹ کر دیں آپ جو ہے نا. کیا کر دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا يُذْكَرُ بَعْدُ، اور تحقیق لیا اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ یا ایک عہد، بما یذکر بعد، جس کا ذکر بعد میں آگے چل کر کیا جائے گا. کہتے ہیں بعثنا، جیسے بعثنا جو ہے نا اس کے تین معنی بنتے ہیں. اس کا خود جو اپنا معنی ہے وہ بعثنا کا معنی ہوتا ہے اٹھنا. بعثنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھنا، اور وہ بھی بعد الموت. تو بعد الموت جو ہے نا اٹھنا، اس کو بعثنا کہتے ہیں. تو لیکن یہاں پر بعثنا کا معنی ہے اقمنا، اور ایک ہوتا ہے قمنا، ایک ہوتا ہے اقمنا. قمنا کا معنی بنتا ہے کہ ہم اٹھے. اقمنا، اقمنا مانے اس نے اٹھایا، ہمیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا جی. یا اقمنا ہم نے اٹھایا، جو بھی معنی کرو، یعنی تین اس میں احتمال ہیں. اگر تو اقمنا ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ بھائی ہم نے اٹھایا، اور اگر اقاما نہ ہو یعنی ماضی کا صیغہ ہو تو پھر یہ بن جائے گا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو، نہ ضمیر منصوب متصل ہو، تو پھر اس کا معنی بن جائے گا کہ اس نے ہمیں اٹھایا. جیسے ضربا مانے مارا، ضربنا اس نے ہمیں مارا، اور ضربنا ہم نے مارا. برحال کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بعثنا جو ہے یا اقمنا کے معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ہم نے ہی انہیں اٹھایا. منہم اثنا عشر نقیبا، تو مطلب کیا ہے کہ بعثنا بمعنی بن جائے گا جعلنا کے. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان میں سے 12 نقیب بنائے، 12 نقیب اٹھائے. من کل سبت، ہر فرقے میں سے یا ہر جماعت میں سے. نقیب یکون کفیلا علی قومہ بالوفاء بالعہد توثیقۃ علیہم، کہ ہم نے ہر قوم میں سے ایک نقیب اٹھایا کہ جو اپنی قوم پر کفیل ہوتا تھا وعدے کے پورے کرنے کے ساتھ. توثیقۃ علیہم، یہ اس کا یہی معنی بن جاتا ہے کہ وعدے کے پورے کرنے کے سبب. فقال لہم، ہم اور کہا ان کو، بنی اسرائیل ان 12 کو، اللہ انی معکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے. بالعون، بالعون کہتے ہیں معاونت، والنصرت اس کا معنی ہوتا ہے مدد. یہ اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں لیکن بالعون والنصرت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بالعون کا معنی ہوتا ہے معاونت. دیکھو نا، کوئی آدمی اگر کمزور ہو، مالی حالات میں کمزور ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی اچھائی کر دے اور اس کو کچھ چیز دے دے تو یہ اس کو کہا جاتا ہے معاونت، عون کہا جاتا ہے. اور ایک آدمی ہو کہ جو جسمانی طور کمزور ہو، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس نفری کم ہو اور اس کی کوئی بندہ مدد کرے تو اس کو کہا جاتا ہے نصرت. تو عون اور نصرت میں یہ فرق رہا. عون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عون کا معنی ہوتا ہے مالی معاونت، اور نصرت کا معنی ہوتا ہے جانی معاونت. لئن یہاں پر لام قسم کا ہے، ان جو ہے یہ شرطی ہے. اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ بھئی اور اگر تم جو ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لے آؤ میرے رسولوں پر. اب یہ جو رسولی ہے، رسولی یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم ہے. ٹھیک ہے جی. وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اَزَّرْتُمُوهُمْ کا مطلب ہے کہ تم ان کی توقیر بجا لاؤ. تو اب توقیر یعنی یہاں اَزَّرْتُم کا جو لغوی معنی ہے وہ بنتا ہے توقیر بجا لانا، عزت بجا لانا. تو وہ عزت کس طرح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نصرتموہم، کہ تم ان کی مدد کرو، مالی یعنی جانی مدد کرو. جانی تم ان کی مدد کرو گے تو گویا تم نے ان کی عزت کی.
اور اگر جانی تم نے اس کی معاونت نہیں کی، مدد نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کی عزت نہیں کی۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں عزرتموہم کا جو معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے توقیر بجا لانا، عزت بجا لانا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بڑا ہو، جب کوئی عہدے میں ہم سے بڑا ہو، اگر ہم نے اس کی جانی مدد کی تو یہ مدد کہلاتی ہے، یعنی ہم نے اس کی عزت کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، گویا کہ تم نے اللہ کو قرض دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے مال کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال دیں، معاذ اللہ، جس طرح انہوں نے یہ کہا تھا، کفار نے کہا تھا اللہ فقیر و نحن اغنیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ نکر کفر کفر نباشت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے اور ہم جو ہیں وہ غنی ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ بھئی کون ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ تو انہوں نے اس کو لغوی معنی مراد لیا، لغت کے اعتبار سے انہوں نے دیکھا اور اس وجہ سے وہ کہنے لگے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کافی ایسے ہی ہیں جو متراجم حضرات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ظاہری معنی کو دیکھتے ہیں، وہ لغوی معنی کو دیکھتے ہیں، اور لغوی معنی کو دیکھ کر جب وہ ترجمہ کر دیتے ہیں تو وہ گویا کہ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر دیکھو کہ عزرتموہم کا معنی کیا ہے؟ نصرتموہم، کہ تم ان کی مدد کرو، مالی جانی معاونت کرو، ان کے ساتھ مدد کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی بندہ یوں کہے جی میں فلاں کی عزت تو بہت کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، لیکن جب اس پر مشکل وقت آ جائے اور وہ اس کے ساتھ کوئی مالی جانی تعاون نہ کرے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ کیا اس کی عزت کرتا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں عزت کرتا ہے اس کی۔ تو آگے پھر یہ جو اقرضتم اللہ قرضا حسنا جو ہے، اس کی تفسیر میں مولانا جلال الدین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ بالانفاق فی سبیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے سبب، یہ جو تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو، گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز قیامت والے دن اپنے نیکیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واپس فرمائے گا۔ آگے فرمایا، اللہ نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور میری رسولوں کی مدد کرو گے، اور مجھے قرض دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہاں پر یہ لام تاکید دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بالضرور میں مٹا دوں گا تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد۔ اب یہاں پر اس میں اشارہ تو ذکر کر دیا گیا، دیکھو یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ میثاق جو ہے یہ تفسیر ہے۔ اگر ہم یوں کہیں نا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو ظاہر بات ہے جو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مشار الیہ میثاق ہے، تو کیا معنی بنے گا کہ اس میثاق کے بعد، اس عہد کے بعد اگر کسی نے کفر کیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ اے اخطأ طریق الحق، حق کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں پر سوا جو ہے یہ جو ہے وسط کے معنی میں آتا ہے۔ وسط کا معنی کون سا ہوتا ہے؟ یعنی دو راستے ہوں، دو راستے آپ اپنے کاپی پر دو لکیریں لگائیں، ایک راستہ بالکل سیدھا ہو اور دو، یعنی ایک منزل بنائیں اور ایک شروع ہونے کی جگہ بنائیں، تو آپ سیدھا آپ نے خط کھینچا، یہ بن گیا سوا طریق، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ ایک اور کیا ایک لکیر کھینچیں جو اس کے ساتھ پہنچ جائے، اور دوسری لکیر آپ ادھر کھینچیں، یہ تین لکیریں، یعنی یوں سمجھو کہ تین راستے بن گئے۔ ایک راستہ سیدھا منزل کی طرف جا رہا ہے، دو راستے ایسے ہیں کہ جو منزل کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کبھی ادھر ادھر جا کر، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں کہ بھئی محلے میں بہت سارے راستے ہوتے ہیں، ایک سیدھا ہوتا ہے اور بہت ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا تو گویا کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ فَنَقَضُوا الْمِيثَاقَ، تو انہوں نے میثاق کو توڑ دیا،
تو اللہ تبارک نے فرمایا فبما نقضہم میثاقہم، تو جب جو ہے نا کہ ان کے وعد میثاق توڑنے کے سبب، یہاں پر جو ما ہے یہ ما زائدہ ہے، لعناہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ اب لعنا جو ہے یہ اب ادناہم ان رحمتنا کے معنی میں ہے۔ لعنت فرمائی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کہ ہم نے جو ہے نا ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ لا تلین لقلوب الایمان، کہ ان کے دل نرم نہیں ہیں ایمان قبول کرنے کی وجہ سے۔ ایمان یعنی ان کے ایمان جو ہے نا، ان کے ظاہر بات ہے ایمان اس دل میں آتا ہے کہ جس کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اگر جس کا دل نرم نہیں ہے، جس کا دل نرم نہیں ہے، جس کا دل پتھر ہے، جس کا دل سخت ہے، وہ کبھی بھی ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ یحرفون الکلمہ، اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تحریف کرتے تھے، اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ یحرفون فی التورات، تورات میں کون سی تعریف کرتے تھے؟ من نعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں تحریف کرتے تھے۔ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا، وہاں پر وہ کیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو مٹا دیتے تھے، ان مواضعہ، اپنی جگہ سے، یعنی یحرفون الکلمہ ان مواضعہ، کہ اللہ تبارک توریت میں کیا کرتے تھے کہ وہ مٹا دیتے تھے اس جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہوتی تھی، اس جگہ پر وہ صرف تبدیلی کرتے تھے۔ اچھا جی، اے یبدلونہ، تبدیل کر دیتے تھے، ونسو، جیسے نسو کا معنی ہوتا ہے بھلانا، یہاں پر نسو کا معنی ہے ترکو حظن، کہ بھائی حظ جو ہے نا یہ حظ معنی نصیب ہے، کہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ ویسے نسو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھلا دیا انہوں نے حصے کو۔ اگر ہم نسو کا معنی کریں لغت کے اعتبار سے تو لغت نسیان سے ہے، یہ نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، کہ بھئی ایک انسان جو ہے کوئی چیز، انسان یوں آپ سمجھیں کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز دفتر جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی چیز رکھتے ہیں کہ یہ چیز دفتر میں ہمیں لے کے جانے ضروری ہے، یہ میں ضرور لے کے جاؤں گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جلدی جلدی میں نکلتا ہے اور وہ چیز بھول جائے تو اس کو نسیان کہا جاتا ہے، اور نسیان پر پکڑ نہیں ہوتی، یاد رکھیے، نسیان پر پکڑ نہیں ہوتی کہ بندہ جیسے نسیان کیا ہے؟ روزہ ہے، روزہ آپ نے رکھا، آپ نے بھولے سے کھا لیا تو یہ آپ نے نسیان کے طور پر کھا لیا، خطا کے طریقے پر نہیں کھایا۔ خطا کے طریقے پر کھانا کیا ہے کہ آپ کو وہ چیز یاد بھی ہو پھر بھی آپ گناہ کر رہے ہیں، یہ خطا ہے۔ نسیان کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ نسیان ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہاں پر یہ نسو کا معنی کیا ہے کہ انہوں نے حصے کو بھلا دیا، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، پھر ان کو عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ یہاں پر نسو جو ہے نا، یہ قرآن پاک میں جو آیا ہے یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، بلکہ کس کے معنی میں؟ ترکو کے معنی میں ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے ترک کرنا، ترک کرنا کیسے ہوتا ہے کہ نظر انداز کرنا، یعنی انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ ہم اگر کسی چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو انہوں نے بھی اس حصے کو جان بوجھ کر چھوڑا۔ کس طرح کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعت تھی اس میں تحریف کر دی، اور یوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا ایمان لاؤ، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے فرمایا میرے رسولوں کی مدد کرو، انہوں نے ان کی مدد نہیں کی۔ تو اس وجہ سے کیا بنے کہ انہوں نے گویا کہ جان بوجھ کر ان کاموں کو چھوڑا، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا لعناہم، کہ ہم نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابدناہم ان رحمتنا، کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو اگر
لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نسو کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آنا چاہیے، لیکن ان پر جو عذاب آ رہا ہے تو مفسرین کرام نے فرما دیا کہ یہاں نسو ترکو کے معنی میں ہے۔ اچھا جی، مما ذکرو کہ جو ان کو حکم دے، ذکرو اب ذکر کیے گئے وہ مطلب یہ کہ امرو جس کا وہ حکم دیے گئے تھے تورات میں، کون سا حکم دیا گیا تھا؟ من اتباع محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرنے سے، کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرو۔ ولا تزال خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تطلع علی خائنۃ، کیا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی خیانت پر خبردار رہے۔ یہ لا تزال جو ہے یہ کس کا، یہ ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، ما زال منفکہ، لا تزال افعال ناقصہ میں سے، منہم بنقد العہد، عہد کو توڑنے کی وجہ سے، الا قلیلا منہم، ہاں مگر ان میں سے تھوڑے، تو ظاہر بات ہے اب ان میں سے تھوڑے جہاں پر مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو آگے تفسیر کر دی گئی ممن اسلم، جس نے اسلام قبول کیا، یعنی جس نے اسلام قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب فاعف عنہم، آپ ان کو معاف فرما دیجیے، وصفح، اور ان کی تصفیح فرمائیں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہتے ہیں ھذا منسوخ، یہ منسوخ ہے بآیت السیف، سیف کا مطلب جہاد کی آیت کی وجہ سے، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے، انا، بے شک ہم، قالوا نصارا، کہ ہم جو ہے نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، تو ہم نے ان سے میثاق لیا، کما اخذنا علی بنی اسرائیل یہود، کہ جس طرح ہم نے بنی اسرائیل سے یعنی یہود سے ہم نے وعدہ لیا تھا، تو نصارہ سے بھی وہی وعدہ لیا گیا۔ نصارہ سے مراد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی قوم ہے۔ اچھا جی، فنسو، تو یہ نسو یہاں پر کس کے معنی میں ہے؟ ترکو کے معنی میں ہے۔ ویسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، دیکھو نسیان میں کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھا نہیں جاتا، جتنا دیکھو کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے روزے میں کھا پی لے تو اس سے نہیں پوچھا جاتا، اس کا روزہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہم سے یہاں پر اگر کوئی بندہ آئے تو ہمیں تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی نسیان پر تو کوئی عذاب نہیں ہے، جب نسیان پر کوئی عذاب نہیں ہے تو کفار پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یہاں نسو جو ہے اپنے لغوی معنی میں نہیں ہے، بلکہ اپنی اس میں معنی میں، اصطلاحی معنی میں ہے۔ تو بھئی یہاں پر نسو کا معنی کیا ہے کہ چھوڑا انہوں نے، مما ذکروا، جو ذکر کیے گئے، فی الانجیل، انجیل میں ایمان سے، وغیرہ اس کے علاوہ، نقضوا المیثاق، تو انہوں نے بھی میثاق کو توڑ دیا، فَأَغْرَيْنَاهُمْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے واقع کر دی، اوقعنا جو ہے یہ اغرینا اوقعنا کے معنی میں ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت تک، بتفرقہم، ان کے علیحدہ ہونے کی وجہ سے۔ کیوں بھائیو علیحدہ ہوئے؟ واختلاف اہوائہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک خواہشات کو پیدا فرما دیا۔ جب اللہ نے ان کے دلوں میں خواہشات کو پیدا فرما دیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، جس کی وجہ سے وہ متفرق ٹولے بن گئے۔ فَكُلُّ فِرْقَةٍ تُكْفَرُ الْأُخْرَى، تو ہر ایک ٹولے نے دوسرے کا انکار کیا، اس نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائے گا آخرت میں، بما كانوا يصنعون، کہ جو وہ کرتے تھے دنیا میں، فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا اس پر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں اہل کتاب سے یہود اور نصارہ مراد ہیں، قد جاءکم رسولنا محمد، تحقیق تمہارے پاس ہمارا ایک رسول آیا جس کا نام محمد ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، وہ ایسا میرا محبوب ہے کہ تمہارے جتنے بھی جو تم چھپاتے ہو نا وہ اس کو ظاہر فرما دے گا، یبین لکم، ظاہر فرما دے گا، کثیرا مما کنتم تخفون، جو تم چھپاتے ہو، جتنا بھی تم چھپاتے ہو۔ کیا چھپاتے ہو؟ من الکتاب، کون سی کتاب سے؟ التورات والانجیل،
کہ بھئی تورات اور انجیل میں تم جو چھپاتے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو چھپاتے ہو اور رجم کی آیت کو چھپاتے ہو تم، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی تم چھپاتے ہو میرے محبوب جو ہے وہ ظاہر کر کے رہے گا۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور جو ہے کافی کثیر جو ہے کیا ہے کہ وہ فرمائے گا، معاف فرمائے گا ان کو۔ من ذالک فلا یبینہ اذا لم یکن فیہ مصلحۃ، کہتے ہیں کہ جب تک کوئی مصلحت نہ ہو نا تو حضور نہیں ظاہر فرماتے، ظاہر نہیں فرماتے، مصلحت ہو تو پھر ظاہر فرمائیں گے۔ وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اور یہاں پر دیکھو کہ کافی حضرات یوں کہتے ہیں کہ نور سے علم مراد ہے، تو دیکھو یہاں پر جلالین شریف میں یہ ذکر ہے، اور میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو جلالین شریف ہے یہ صرف اور صرف علماء اہل سنت میں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ یہ مکتبہ دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے، وہابیت میں پڑھائی جاتی ہے، مقصد یہ ہے کہ ہر فرقے میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جب آتے ہیں تو وہ یہود و نصارہ والا کام کرتے ہیں کہ یہاں پر آنکھیں بند کر کے آگے چل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں سے جو علم ہی مراد ہے اور کوئی چیز مراد نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ تفاسیر دیکھیں، آپ جتنی بھی تفاسیر دیکھیں، روح البیان ہے، روح المعانی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، مطلب یہ کہ میں نے تو کسی بھی تفسیر میں اور چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ یہاں پر نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب پھر یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نور اور بشر جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے واضح کر سکوں، بس اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ نور ہونا اور بشر ہونا یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ بھئی ایک انسان ہے اور عالم ہے، تو دیکھو جو انسان ہے وہ عالم ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے انسان یعنی اس میں صفت علم ہو سکتی ہے، تو یہ نور ہونا یہ مراد لیتے ہیں کہ بھئی روشن ہونا، اور بشر کا معنی مراد لیتے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوا ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی مٹی میں ظلمت ہے، نور میں روشنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح روشنی اور ظلمت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتے تو نور اور بشر جمع نہیں ہو سکتے، وہ اس کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں پر سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کتاب قرآن مبین، اور کتاب سے مراد ہے وہ قرآن مبین ہے، بین ظاہر کے جو صاف ظاہر بیان ہے۔ میرے خیال میں آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، آگے جو ہے انشاءاللہ ہم پھر اس یہاں سے پڑھیں گے یادی بہل کتاب۔ آگے چلتے ہیں، ذرا مشکات شریف میں پڑھتے ہیں۔ جی مزید کس نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ قد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قد کا مطلب یقیناً ہوتا ہے یا تحقیق ہوتا ہے؟ قد کا مطلب یہ قد اگر فعل ماضی پر داخل ہو نا تو یہ تحقیق کا فائدہ دیتا ہے۔ جی اس کا ترجمہ یقیناً کر سکتے ہیں؟ یقیناً، ہاں ہاں یقیناً بے شک کر سکتے ہیں۔ جی مزید اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو۔ جی رفیق بھائی۔ جی یہ میرے خیال میں ہماری یہ جو سبق تھا، یہ ہمارا سبق تھا تقریباً حدیث نمبر تھی حدیث نمبر 23 ہے۔ جی جی یہاں 23 سے پڑھا تھا نا؟ جی جی 23۔ اچھا جی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من سئل عن علم، کسی نے سوال کیا علم کے بارے میں، کسی نے سوال کیا علم کے بارے میں، کہتے ہیں عالمہ ثم کتمہ، اور وہ بندہ جو اس کو جانتا ہے پھر اس نے چھپا دیا، تو الجم یوم القیامت بلجام من النار، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ الجما وہ لگام دیا جائے گا قیامت والے دن
آگ کے لگام میں سے۔ جی اسحاق علی صاحب، یہ جو جملہ ہے کہ من سئل عن علم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس نے سوال کیا علم کے بارے میں۔ سوال کیے یا سوال جس سے سوال کیا گیا؟ سوال کیا گیا ویسے بنا گیا من سئل، جو سوال کیا گیا کسی علم کے بارے میں۔ سئل ماضی ہے، ماضی مجہول ہے، یعنی یوں سمجھو کہ کسی سے سوال کیا گیا علم کے بارے میں اور وہ جانتا ہے، عالم ہو، وہ کیا کرتا ہے جانتا ہے، ثم کتم، پھر اس نے چھپا لیا، تو اس کو قیامت والے دن آگ کا لگام جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ اچھا جی، وَأَنْ كَعْبِ بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جس شخص نے علم حاصل کیا تاکہ وہ علماء کے ساتھ جھگڑا کرے یا پھر بے وقوفوں کے ساتھ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ بے وقوفوں کو جھگڑتا رہے، علماء سے جھگڑے اور اسی طریقے سے علماء سے مقابلہ کرے، بے وقوفوں سے جھگڑتا رہے اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرے، اور یصرف بہ وجوہ الناس، لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر دے، ادخلہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، یعنی آگ میں داخل کرے گا۔ وَأَنْ ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ بھائی جس نے علم سیکھا، علم سیکھنے کے مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے سیکھے، لا یتعلمہ الا لیصیب، کہ بھائی اور وہ پھر کیا کرے اس سے پھر لا یتعلمہ الا لیصیب، اور وہ نہ سکھائے مگر یہ کہ اس کو دنیا میں سے اس کو کوئی سامان دیا جائے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی وہ پہلے تو اس نے علم سیکھا کس وجہ سے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ جو لوگوں کو سکھا رہا ہے وہ صرف اس لیے سکھا رہا ہے تاکہ دنیاوی مال حاصل کرے۔ لم یجد عرف الجنت یوم القیامت، وہ پھر قیامت نہیں پائے گا قیامت کے دن عرف الجنت، جنت کی خوشبو، یعنی اس کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ آگے وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نذر اللہ عبدا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہرا بھرا فرما دیتا ہے کہ جو میری بات کو سنتا ہے، میرے مقالات کو سنتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، وواعہا، اور کیا کرتا ہے کہ بھئی یاد رکھتا ہے، اور واعہا اس کو پہنچاتا ہے، واداہا، اور اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ پہنچاتا بھی اس کا معنی ہو جاتا ہے۔ فرب حامل فقیہ غیر فقیہ، سمجھ میں آئی بات؟ اور بہت سے، یہ ربا جو ہے نا یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ یہ کبھی تکثیر کے معنی میں آتے ہیں، تو بہت سے جو فقیہ ہیں، جو بہت سے اپنے یعنی فقیہ غیر فقیہ، کہ بھئی جو فقہ اٹھانے والے ہیں خود غیر فقیہ سے خود کیا ہوتے ہیں؟ غیر فقیہ ہوتے ہیں، یعنی فقیہ ہونے کی وجہ سے، فقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا، یعنی ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود وہ غیر فقیہ ہوتے ہیں، سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور بہت لوگ اپنے سے بڑے فقیہ تک فقہ اٹھاتے ہیں۔ ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٌ، سمجھ میں بات؟ تو مسلمانوں کا جو دل ہے نا، قلب مسلم، مسلمانوں کا دل یہ 3 چیزوں پر خیانت نہیں کرتا، لا یغلو یعنی کھوٹ نہیں کرتا 3 چیزوں پر۔ اخلاص العمل للہ، کہ عمل کرنا خالص اللہ کے لیے، والنصیحت، اور نصیحت کرنا، ٹھیک ہے نا جی، للمسلم، اور لزوم جماعت، اور اپنی جماعت کو لازم پکڑنا، فإن دعوتهم تحیط بورائہم، اور کیونکہ ان کی دعا، یہ نا دعوت، ان کی دعا ما سوا کو شامل ہے، من ورائہم مطلب یہ ہے کہ ما سوا کو شامل ہے۔
آگے ہے یہ امام احمد اور ترمذی، ابو داؤد بن ماجہ اور دارمی اور زید بن ثابت وغیرہ نے کہا کہ ثلاث لا یغل علیہن، یہ ساری حدیث اس طریقے سے۔ وعن ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول نذر اللہ امرا سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او آله من سامع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وعن ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ اس سے ہرا بھرا رکھے جو ہم سے سنے، امرن سمع منا یعنی ہم سے سنے، شیئن فبلغہ تو وہ پہنچا دے جس طرح اس نے سنائے، فرب مبلغ او آلہ من سامع تو بہت سے پہنچائے ہوئے، بہت سے پہنچائے ہوئے، فرب مبلغن پہنچائے ہوئے، او آ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ جو ہے سمجھدار ہوتے ہیں، من سامعن، سامع یعنی سنانے والے سے، سنانے والے سے جو ہے نا کیا ہے کہ جو پہنچا جس کو حدیث پہنچائی جاتی ہے نا تو وہ بھی کافی جو ہے سے سمجھدار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ میں سے اگر آپ نے کوئی بات یہاں پر سبق میں پڑھی اور سبق میں پڑھنے کے بعد آپ نے وہی بات اگر کسی آگے پہنچائی تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اور وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے، تو یوں بھی یہ کیا ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں، جو سنانے والے ہوتے ہیں، وہ جو پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ سننے والے بلیغ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے 30 نمبر ہو گئی، 230 ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہماری نور العزا چلتی ہے۔ اچھا یہ نور العزا کہاں تک پڑھی تھی آپ نے؟ جی فیروز۔ جی استاد آپ ایک منٹ، استنجا کے بارے میں پڑھا تھا اور ابھی چلے گا۔ جی استاد آپ نے کہا کہ یہ آپ خود پڑھنا کیونکہ اس میں ایسے مسائل ہیں وضو کے بارے میں یا استنجا کے بارے میں۔ فصل فی ما یجوز بالاستنجاء، جی کہ بھائی فصل اس کے بارے میں جس کے ساتھ استنجا جائز ہے۔ ہمارے رفیق بھائی موجود ہیں؟ جی موجود ہے۔ اچھا لا یجوز کشف العورت للاستنجاء، کہ نہیں ہے جائز، یہ عورت کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ، نہیں ہے جائز وہ استنجا اس کا شرمگاہ کا کھولنا استنجا کے لیے۔ سمجھ میں بات کیا مطلب نہیں ہے جائز کا مطلب کیا ہے؟ وَإِن تَجَاوَزَتِ النِّسَاءُ مَخْرَجَهَا، کہ بھئی اگرچہ نجاست جو ہے وہ اپنی جگہ سے تجاوز کر جائے، وَزَادَ الْمُتَجَاوَزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَسْعِهُ مَعَهُ الصَّلَاةُ، کہ اگر وہ جو تجاوز کرنے والی جو نجاست ہے اگر درہم سے زائد ہو جائے تو اس پر جو ہے ایسی نجاست کہ جو درہم سے زائد ہو تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے۔ اذا وجد ما یزیلہ، اور جب اس نے پا لیا کہ جس سے وہ نجاست زائد ہو سکتی ہے، وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يُرَاهُ وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءَ، کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کے ازالے سے ہے اس کا ازالہ کر سکتا ہے بغیر شرمگاہ کھولے کے تو وہ کر دے، عند من یراہ، اس شخص کے پاس کہ جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دیکھنے والا ہے تو اس کے سامنے کشف عورت جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ نجاست جو ہے اپنی جگہ سے تجاوز کر جائے۔ اور اگر آپ نے بالفرض جو آپ کے پاس دیکھنے والا کوئی بندہ ہے اور آپ شرمگاہ کو نہیں کھول سکتے اور نجاست اپنی مخرج کو تجاوز کر گئی تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے اس وقت تک جب اس نجاست کو زائل کرنے والی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ اور جب آپ کے پاس کوئی نجاست زائل کرنے والی چیز موجود ہے بغیر کھولے شرمگاہ کو تو آپ اس کو زائل کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مکروہ ہے کسی شخص کے سامنے استنجا کرنا،
اس کے ساتھ استنجا کرنا کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے. آگے پھر کہہ رہے ہیں وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِعَادْمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ وَآجِلٍ وَخَصْفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَسٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ. یہ آپ جو ہے وہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں. کس میں؟ یہ آپ جو ہے وہ مسئلہ اس میں پڑھ چکے ہیں بہار شریعت میں. کہتے ہیں کہ مکروہ ہے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا اور اس غذا کے ساتھ کہ جس کو آدمی کھائے یا وہ غذا کہ جس کو جانور کھائے. جی یہ ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہیں جی ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے کا یہ مراد ہے کہ جس طرح پتھر کے ساتھ استنجا کیا جاتا ہے نا تو اس طرح بندہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. ہاں. اور یہ زجاج شیشے کے ساتھ جس یعنی اس کے ساتھ چونے کے ساتھ اور ایسی چیز کہ جو محترم ہو کا خرقت دیباج جس طرح دیباجے کا کپڑا و قطن اور اس طریقے سے روئی و بالید الجمنا اور دائیں ہاتھ سے الا من عذر مگر عذر کے ساتھ. ويدخل الخلاء برجل اليسرى کہ وہ آدمی جب داخل ہو بیت الخلاء میں تو الٹا پاؤں پہلے رکھے. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے قبل دخولہ داخل ہونے سے پہلے. وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ اور اپنی دائیں جانب پر ٹیک لگا کر بیٹھے. وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ اور بات نہ کرے مگر ضرورت کی وجہ سے. وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا اور مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ استقبال القبلۃ قبلے کی طرف منہ کرنا اور اس کی طرف پیٹ کرنا. ولو فی البنیان اگرچہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بند دیوار میں. وہ استقبال الشمس والقمر ومحب الریح یکرہ کہتے ہیں کہ سورج کی طرف منہ کرنا اور اسی طریقے سے چاند کی طرف منہ کرنا اور اس طریقے سے ہوا کی طرف منہ کرنا یہ جو ہے نا یہ بھی جو ہے مکروہ ہے. وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَعَوَّضَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ اور مکروہ ہے یہ کہ وہ پیشاب کرے یا پاخانہ کرے پانی میں یا سائے میں. والحجر اور جو ہے نا کیا ہے کہ والجوہر ٹھیک ہے نا کہ بھئی ایسا شجر ہے یہ جوہر نہیں ہے بھئی شجر ہے بدل شجر یعنی کسی درخت کے نیچے. والطریقے اور راستے میں. وتحت شجرۃ مثمرۃ اور کسی پھلدار درخت کے نیچے. والبول قائما الا من عذر اور پیشاب کھڑے ہو کر مگر یہ کہ اس کو عذر ہو تو کھڑے ہو کر کر سکتا ہے. ويخرج من الخلاء اور وہ نکلے خلاء سے یعنی بیت الخلاء سے برجل الیمنا اپنے دائیں پیر سے. ثم یقول پھر کہے اللہ الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. تو وہ یہ پڑھے کہ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی لے گیا یعنی جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا. وعافانی اور مجھے عافیت دی اور مجھے صحت دی اور تندرستی دی. فضل فی احکام الوضوء سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے. جی مزید اس میں سے اگر کوئی شخص پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی والجوہر مطلب استاد یہ عبارت تھوڑی نہیں سی آگے میرے لیے تھوڑا سا یہ ہے. ایک منٹ ذرا جو استاد جس سوراخ وغیرہ ہیں زمین وغیرہ میں جو جس طرح سوراخ ہوتا ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس میں سانپ وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے. جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی مکھن پہلوان صاحب. یہ گاؤں میں اکثر لوگ یہ ایسے درخت نیچے کرتے ہیں تو پھر یہ ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا گاؤں وغیرہ میں اکثر لوگ یہ درخت نیچے کرتے ہیں. میں بات نہیں سمجھا آپ کی. گاؤں وغیرہ میں اکثر لوگ یہ درخت نیچے استنجا کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟
تو یہ نہیں کرنا چاہیے، نالی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، کر سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی جی، اور مزید اور کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ اور یہ ٹیشو کے ساتھ جائز ہے؟ ہیں جی، ٹیشو پیپر کے ساتھ؟ ہاں ٹیشو پیپر کے ساتھ جائز ہے، ٹیشو پیپر کے ساتھ جائز ہے۔ وہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا استنجا کرے اور اس کو اچھے طریقے سے صاف کرے۔ جی استاد جی، کیا قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پیٹ کرنا حرام ہے کیا؟ یہاں پر تو مکروہ تحریمی ہے، کسی سے میں نے سنا تھا کہ وہ حرام بھی کہہ رہا تھا، یہ سب ہے کیا؟ کیا یہ قبلہ کی طرف مطلب کہ پاخانہ کرنا یا پیٹ کرنا؟ ہاں حرام، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ صحیح ہے۔ یہ جو آگے آپ نے پڑھا نا بے، یہ جو جوہر نہیں ہے، یہ حجر ہے، حجر ہے۔ حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، جی ہے نا۔ یہ جوہر جو لکھا ہے انہوں نے نا، تو میں یہاں پر شک میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ جوہر ہے کیا ہے؟ تو میرے پاس اور نسخہ ہے، یہ جوہر کا معنی ہوتا ہے، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، صاف پتھر، ٹھیک ہے نا جی؟ جی ہاں میں بھی سوچ رہا تھا یار حجر کو جوہر پڑھ رہے ہیں، کتاب میں غلط لکھا ہے کیا ہے؟ میں حیران ہو گیا کہ میں نے کہا یہ جو حجر ہے، لیکن یہ یہاں پر تو صاف لکھا ہے نا جوہر۔ اصل میں یہ اس طریقے اس طریقے کی کتابیں جب آ جاتی ہیں نا تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ نہیں حجر ہے جی ہاں حجر ہے جی۔ اور آگے ہے نا، یہ آگے دیکھیں آپ، اب یہ دیکھیں ذرا، اب یہ آگے دیکھیں، یہ آگے ہے نا محب الری ویقول، آگے میرے خیال چلتے ہیں۔ استاد یہاں یہ جو ہے نا اس میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ والجحر بضم الجیم واسکان الحاء ہاں ہاں الخوف فی الارض والجدار۔ ہاں، جوہر کا معنی سوراخ بنتا ہے، ویسے جوہر کا معنی بنتا ہے سوراخ۔ جی یہ ادھر ہے، نظر آ رہا ہے، حاشیے میں نہیں لکھا ادھر۔ جوہر کا معنی سوراخ بنتا ہے، حجر کا معنی کیا بنتا ہے؟ حجر کا معنی بنتا ہے پتھر، یہ جوہر ہے یہاں پر۔ ہاں جوہر معافی ہے، جوہر کا معنی بنتا ہے یہ سوراخ۔ اصل حجر ہے، یہ میری کتاب میں حجر لکھا ہوا ہے، حجر والحجر والحجر والطریق وتحت الشجرة المثمرة والبول۔ نہیں، یہ جوہر صحیح ہے۔ جوہر کا معنی ہوتا ہے سوراخ، یعنی سوراخ ہو نا کسی جانور کا، تو اس میں بھی جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کو پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ نیچے لکھا ہوا لأذیت معافی ہے، کہ بھئی اس میں جو چیز ہو نا ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف دے دے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اس کو دیکھنا میں آپ کو، یہ ادھر حجر لکھا ہے، دیکھنا کتاب کو، یہ ادھر آپ میری یہ کتاب کو کتاب کھلا ہوا آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ابھی ہے۔ اس کو دیکھنا، یہ جو ابھی اس کو دیکھنا، یہ یہاں دیکھنا مفتی صاحب، یہ حجر نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے میرے آگے کتاب ہی رکھی ہوئی ہے۔ ہاں تو یہ دیکھیں، کتاب میں دیکھا آپ نے، یہ نیچے یہ وزل دیکھیں، وحجر والطریق۔ میری بات آپ سنیں کہ یہاں پر آپ کو یہ کنسر نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے مجھے۔ یہ آگے لکھا ہوا ہے والجوہر، یہ جوہر لکھا ہوا ہے نا، لأذیت ما فیہ، کہ جس میں جو ہے نا یہ ایسا اس میں سوراخ میں آپ پیشاب پاخانہ نہ کریں کہ بھئی جو چیز اس میں ہے نا وہ آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی یہ جوہر ہے، یہ جوہر ہے، حجر نہیں ہے۔ میرے پاس حجر ہے، آپ کے پاس جوہر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ویسے ہو بھی گیا۔ صاف پتھر سے انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ وہ وضو وہ استنجا وغیرہ کرے۔ بہرحال یہ جوہر ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو ہے نا، میرے آگے پاس کتاب حجر ہے۔ ہاں، اور آگے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بھئی اس طرح جو ہے نا خذف کہتے ہیں ٹھیکری کو، خذف کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیکری کو کہتے ہیں، یعنی ٹھیکری کے ساتھ بھی جو ہے نا وضو جائز نہیں ہے۔ وہ آجر، اور کس کے ساتھ؟ اینٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ فہم، اور کوئلے کے ساتھ، اور اسی طریقے سے زجاج، یہ زجاج جو ہے شیشے کو کہتے ہیں، وہ جس چونے کو کہتے ہیں، اور ایسی چیز کے جو محترم ہو،
मुझसे जो मेरे पास नुस्खा है ना उस पे भी हजर लिखा हुआ है। तो हजर गलत है। अच्छा तो ठीक भाई पास है, उस पर भी हजर लिखा है, जो मेरे पास है उस पर भी हजर लिखा है। हाँ ये हजर गलत है, जोहर सही है। आपने आपने उसमें पढ़ा है ना, आपने उसमें नहीं पढ़ा क्या कहते हैं इसको, बहार शरीयत में, बहार जी शरीयत जी आपने पढ़ा है ना, तो सोराख में भी जो है ना क्या है कि पेशाब पाखाना करना मना है। जी हाँ तो ये जोहर है, जो ये अजर नहीं है। ठीक हो गया जी। जी। मजीद कोई बात पूछनी हो तो। अब हम जरा तरकीब की तरफ चलते हैं। तरकीब की तरफ यूं चलते हैं कि हम इंशाअल्लाह रबिया लेकर आते हैं। चलो उसकी जगह अगर वो नहीं है तो हम इंशाअल्लाह रबिया लेते हैं, ताकि कुछ ना कुछ हमारे लिए। चौधरी भाई के पास होगी ना, वो अभी उसने किताब खोला था ना। हाँ फैजुल अदब आपके पास किसी के पास है तो वो जरा शेयर करे। जी मैं देखता हूँ। हाँ जी। आपके पास रफीक भाई है, शेयर कर सकते हैं आप? फैजुल अदब है आपके पास? तो है मैं तो सही चेक करता लेकिन हूँ। शेयर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। हाँ ठीक हो गया, सही हो गया। चलें इसको खोलें, आगे जरा खोलें। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है शाह साहब, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उससे तो मैं लेट हो गई हूँ, मैं बस मेहमान आए थे घर में। जी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जाहिर बात है आपकी तरफ तो थोड़ी बहुत मसरूफियत होगी। जी जी। हाँ अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। फैजल तो पढ़ने लगे हैं, पढ़ लिए फैजल तो पढ़ना है अभी। अभी फैजुल अदब पढ़ना है, बाकी 3 सबक हमारे हो चुके हैं। चलें मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा इंशाल्लाह। हाँ चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब ये तरकीब करनी है हमने। तरकीब कौन सी करनी है? ये वाली। हाँ सबक नंबर 12। अब फाइल ब तरकीब इजाफी, कि भाई जहाँ पर फाइल जो है वो मुरक्कब इजाफी हो, उसकी मिसालें आ गई। यानी मुरक्कब इजाफी फाइल बने, उसकी मिसाल देते हैं। जैसे देखो, आमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को फिलहाल आप रहने दें, रसूलुल्लाह की आप तरकीब करें। तो किस तरह आप तरकीब करेंगे? आमारा फेल सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल माजी मालूम, रसूलो मुजाफ, इसमें जलालत, अल्लाह का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए तो इसमें जलालत होता है। और इसमें जलालत का माना, इसमें जलालत माने अल्लाह का, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुराद होती है। तो इसमें जलालत मुज़ाफ इले, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इले से मिलकर फ़ाइल हुआ फेल का, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। या आप उसको यूँ भी कह सकते हैं, ज़हाबा साहिबुल माले, ज़हाबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, साहिब मुज़ाफ अल माल मुज़ाफ इले, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इले से मिलकर फ़ाइल व फेल का, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। यज़हबु विल्दानुल मदरसते, यलअबु, हाँ यलअबु विल्दानुल मदरसते, बच्चे मदरसे के बच्चे तर्जमा खेल क्या रहे बनेगा? हैं जी। तर्जमे में कुछ उकताहट होती है, मतलब के समझ में नहीं आता, ये भी तर्जमा भी बताएं। ज़हाबा साहिबुल माले, मतलब ये कि मालदार आदमी चला, मालदार आदमी गया, मालदार आदमी गया। यल आबो विल्दानुल मदरसाते का माना क्या बनेगा? कि मदरसे के बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है ना जी। तर्जमा उलमाउल इस्लामी, उलमाए इस्लाम के उलमा तर्जमानी तर्जमानी उलमा इस्लाम के उलमा ने तर्जमानी की या तर्जमा किया। यो तर्जमु अम्मु खालिदिन, हाँ जी, इस्लाम का इल्म रखने वाले ने तर्जमा किया। हाँ उलमाए इस्लाम ने तर्जमा किया, या खालिद के चाचू ने तर्जमा किया, तर्जमा करता है या कर रहा है। तो अब क्या माना करोगे? तर्जमा, ये तर्जमा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब,
علماء مضاف الاسلام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوگا کس کا؟ فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی آپ میں سے کوئی ہے کہ جو ترکیب کرے؟ یترجم ام خالد، ترجمہ خالد، خالد ہاں کا چچا ترجمہ کرتا ہے۔ ہاں تو اس کا ترکیب کیسے بنے گی؟ چچا ترجمہ کرتا ہے، یہ ترجم مدارے۔ ایک منٹ فیروز صاحب آپ کریں، آپ کی رفیق بھائی آواز تھوڑی صاف نہیں آ رہی، فیروز صاحب آپ کریں، ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یترجم فعل ام مضاف خالد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا فاعل، یترجم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی رفیق بھائی اب آپ کریے۔ جی تذهب النساء القرية، قریۃ، دیہات کی عورتیں قریتیں دیہات کی عورتیں جاتی ہیں۔ ہاں یعنی تذهب فعل ہے ہاں اور کیا نام اس کا نساء مضاف، ہاں جی اور قریت جو ہے اس کا یہ مضاف الیہ ہے، ہاں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مضاف، فاعل ہوا، فاعل کو فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ جی آپ میں سے اور کوئی بھائی؟ ہاں جی آپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیے۔ چلو جو کرتا ہے وہ کرے، آپ کرتے ہیں، طاہر صاحب کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کریں۔ غسلت فعل ہے، زوجہ تو یہ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنا فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں جی سید طاہر صاحب یہ کون سا رہی ہے؟ آ رہی ہے یدھا کو عبد الرسول، یدھا کو فعل ہے، فعل عبد الرسول، عبد جو ہے مضاف، الرسول مضاف الیہ بن گیا، مضاف سے مل کر یہ خبر بن گئی، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا، فعل کا فاعل ہوا، فعل کا، ہاں فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ہاں یوں۔ اچھا جی قرأت بنات بکرن، عیسیٰ غزالی صاحب اس میں قرأت بناتو بکرین، قرأت فعل ہے، بناتو بکرین، بناتو اس میں مضاف ہے، بکرین مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر فاعل بن گیا اپنے فعل قرأت کا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ جی ماشاءاللہ، یہ آپ کو یہ ترکیب یہاں کے آ گئی۔ اب آپ رفیق بھائی اس کو ذرا اوپر کیجئے گا، اوپر کیجئے، اوپر ادھر نیچے، یہ اوپر نہیں نا، مطلب یہ کہ آپ اس کو آگے کریں، یہ سبق آگے کریں، 12 13 آگے کریں۔ ہاں یہ ایک منٹ تھوڑا پیچھے۔ اب یہ جو اردو ہے نا، اس کو آپ نے جو ہے نا کیا ایک گروپ میں شیئر کرنا ہے، اور اس کی جو ترکیب ہے نا، اور ہو سکے آپ سے تو 4-5 جملوں کی ترکیب بھی سارے کر کے بھیج دے دیں۔ جی کون کرے گا؟ ذرا ہینڈ ریز کرے وہ۔ جی شاہ صاحب ہو گئے، عیسیٰ غزالی صاحب ہو گئے، فیروز صاحب ہو گئے، رفیق صاحب، مکھن پہلوان صاحب، تو یہ سارے آپ نے جو ہے نا اس میں سے ترجمہ سب کا لکھنا ہے، اور ترکیب جو ہے نا 3-4 کی لکھنی ہے۔ ترجمہ لکھنا ہے یا عربی لکھنی ہے؟ نہیں عربی لکھو گے نا، مدد کی اللہ کے رسول نے، اس کا ترجمہ کریں گے تو مطلب یہ کہ عربی لکھیں گے نا۔ جی ترجمہ کیا زید کے لڑکے نے، اس کی آپ جو ہے نا وہ عربی کریں گے۔ مدد رسول اللہ، ہاں انا خالد کی بیوی نے، اس کو آپ نے عربی کرنا ہے، پھر اس کی آپ نے 3 سے 4 جملوں کی ترکیب کرنی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا آج۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آج آپ کا جو ہے نا یہ ہوم ورک ہے۔ باقی یہ کہ گردان آپ جو ہے نا وہ یاد کیجئے گا، میرے ہاں اذان ہو رہی ہے، تو جس کو گردان یاد ہے وہ پڑھے، میں سن رہا ہوں آپ کی۔ فیروز صاحب آپ بھی سنائیں، اور مکھن پہلوان صاحب آپ بھی جو ہے نا کیا گردان سنائیے، میرے ہاں اذان ہونے لگی۔ جی جو استاد صاحب نے یہ صرف کی نئی کتاب
شروع کیا ہے، کیا وہ اس کا سبق نہیں پڑھنا؟ ابھی میرے پاس وہ کتاب موجود نہیں ہے، تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس وہ تو مصطفیٰ نے کہا تھا وہ اسے گردانے خود یاد کریں، سر گردانے دی ہوئی ہیں، گردانے آپ کریں وہاں سے کریں. اچھا رفیق بھائی یہ کتاب فیض الادب مجھے آپ شیئر کیجئے رفیق بھائی. جی میں چیک کرتا ہوں، میرے پاس ہے، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. ابھی میرے اذان ہو رہی ہے، میرے پاس بھی اذان ہو رہی ہے، نماز کے بعد دوبارہ آؤں گا اور دوست بیٹھے تو بات کریں گے.